سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خدایا بحق زہرا و بیہا و بالہا و منیہا جو کوئی کلام اللہ پڑھا کہ چہر دا معصومین علیہ السلام دے وسیلے نال حاضرین دے مرحومین مرحومات سادات غیر و سادات جو اس دنیا دور رحلت کر چکے ہیں خدایا انہاں دی ارواح بخشا خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و منیہا خدایا انہاں دی صغیر و کبیر گناہ معاف فرما جنت الفردوس جگہ عطا فرما سانو واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما محمد و آل محمد علیہ السلام دا سچا غلام بنان دی توفیق عطا فرما صلی بارے میں آقا علیہ السلام دا ظہور جل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد الصلاة والسلام علی وابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الصلاة والسلام علی اولادہ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة من اوتی اربعا لم یحرم اربعا من اوتی الدعاء لم یحرم القبول من اوتی التوبہ لم یحرم الاجابہ من اوتی الشکر لم یحرم الزیادہ من اوتی الاستغفار لم یحرم المغفرہ صلوات عزیزان گرامی مختصر ٹائم ہے جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے 15-20 منٹ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن صامت کی ایک آیت اور قرآن ناطق کا ایک کلام پڑھنے کا شرف حاصل کیا کیونکہ اس ذکر میں خلوص شرط ہے نیت میں خالص ہونی چاہیے فضائل ہوتے رہیں گے جیسا کہ آج میں ولایت کے موضوع پہ مجلس پڑھ چکا ہوں اسی کا ایک حصہ سمجھ لیں ایک حصہ بیان کر چکا ہوں دوسرا میں یہاں پہ بیان کرنے والا ہوں قصیدہ جو میں نے پڑھا ہے نا جو اس کو میں نے پسند کیا ہے وہ قرآن صامت سے ایک قصیدہ پڑھا آپ بولیں گے داد دیں گے تو پڑھ لوں گا نہیں بولیں گے تو پھر بھی میں نے پڑھنا ہے
قرآن صامت سے ایک قصیدہ سنا ہے اور قرآن ناطقہ نہج البلاغہ سے ایک قصیدہ پڑھا ہے، اور سوزی میرے آپ ہی ہیں، تو اس طرح مختصر ٹائم کے اندر ترجمہ کر دوں گا، اگر ٹائم ملا تو تھوڑی سی میں اس کی تفسیر بھی بیان کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس جلیلہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ یہ ایسی آیت ہے جو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ فرمایا اور بے شک میں سب سے زیادہ بخشنے والی ذات میں اللہ ہوں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، جب قرآن پڑھا جائے حکم یہ ہے کہ غور بغور سنو، یہ آنے والے آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ آنا جانا ہوگا تو آپ کا چہرہ میری طرف رہے، قرآن سنا رہا ہوں۔ قرآن صامت کو سننا واجب ہے، قرآن ناطق کا ذکر سننا بھی ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سب سے زیادہ معاف کر دینے والی اللہ فرما رہا ہے میں سب سے زیادہ بخشنے والا میں اللہ ہوں۔ ہے اس میں کوئی شک؟ فرمایا کسے معاف کروں گا، آگے شرائط ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے میں حدیث پڑھی جن کے سینے میں محبت حسین ہے۔ قرآن ان کو فائدہ دے گا جس کے سینے میں قبر حسین ہے، جس کے سینے میں ذکر حسین ہے، جس کے سینے میں محبت علی ہے۔ تو فرمایا اسے معاف کروں گا جن میں یہ شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ لمن تابا، جو خلوص نیت سے پلٹ کر میری دربار میں آ جائے، جو لوٹ کر آ جائے، غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، اہل بیت کے ماننے والا ہے تو توبہ میں تاخیر نہ کرے، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، نہیں، فرمایا فوراً میری دربار میں آ جائے۔ گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان اور معصیت خدا کرنے والا، گناہ کرنے والا، اللہ فرما رہے ہو تو ایک دفعہ میرے دروازے پہ آ جا، ایک دفعہ آواز دے، میں 70 دفعہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، وہ ایسی کریم ذات ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں وہ پردہ ڈالتی ہے۔ ستار العیوب جسے خدا نے قرآن میں کہا ہے، بار بار پردے گناہوں کو چھپاتی ہے تاکہ میرا گناہگار بندہ لوگوں میں ذلیل نہ ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں، اصلی حالت میں دکھایا جائے، جو ہم خلوت میں، تنہائیوں میں جو ہم معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، معصوم امام فرماتے ہیں اگر پردے اٹھا لیے جائیں، ہمیں اصلی حالت میں دکھایا جائے، تو فرمایا ایک دوسرے سے تم کلام کرنا چھوڑ دو، سلام کرنا چھوڑ دو۔ تو کیا ہے اہل بیت کے صدقے وہ گناہوں پہ پردہ موجود ہے تاکہ بندہ ذلیل نہ ہو، وہ اتنا کریم ذات ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرما رہا ہے میں تیری شار رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ کائنات کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں انسان معصیت خدا کرے خدا نہ دیکھے، نہ کائنات کا ہر جگہ وہ ذات موجود۔ ہمارے شانوں پہ قرآن گواہ ہے، سورہ انفطار پڑھو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے شانوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، کاتب کی جمع ہے کاتبین، اور لکھنے والے، یہاں شانوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، معزز فرشتے جن کی عبادت یہ ہے وہ ہمارے نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، گناہ بھی لکھ رہے ہیں۔ ابھی میں نے فروخ آباد دعائے توسل کے بعد یہ جملہ بیان کیا ہے، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ایک تمہارے عمل کو اللہ فرما رہا ہے، 11واں پارے کی دوسرے صفحے پہ آیت موجود ہے، ایک تمہارے عمل کو جو کام کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ دوسرے کون دیکھ رہے ہیں؟ حضرت پیغمبر اکرم سردار الانبیاء تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی کوئی تعبیر ہم نہیں کر سکتے، واضح ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ایک اللہ کے حبیب خدا دیکھ رہے ہیں،
ایک اللہ کی ذات دیکھ رہی، دو ہستیاں فقط نہیں ہیں کہ آیت ولایت میں 3 ہستیاں ہیں، تو یہاں بھی فرمایا والمؤمنون، تیرا معصوم جناب سیدہ کونین سمیت ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے روزانہ کے ہمارے نام اعمال کرامن کاتبین، ہمارے شانوں پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھتے ہیں، وہ حضرت پیغمبر اکرم کی دربار میں پیش کرتے ہیں، مولا علی کی دربار میں پیش کرتے ہیں، معصومین کی دربار میں پیش کرتے ہیں، آخر میں امام زمانہ علیہ السلام کی دربار میں پیش کرتے ہیں۔ جب امام دیکھتے ہیں ہمارے ماننے والے کا نام اعمال بالکل خالی ہے تو امام پریشان ہوتے ہیں، امام پریشان ہوتے ہیں۔ ہم اس قابل ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اہل بیت ہماری سفارش کریں، قابل شفاعت بنانا چاہیے۔ اگر ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو ہمیں جو مقصد شہادت امام حسین ہے وہ کیا ہے؟ یزید کہتا ہے شراب حلال ہے، یزید ملعون لعنتی نے کہا نہ وحی ہے، نہ قرآن ہے، نہ شریعت ہے، نہ اسلام ہے، نہ بہن بھرا اور دوسرے عزیز و اقارب کے یہ نکاح، کوئی چیز اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سارے حلال ہیں۔ یہی ہے، شریعت کو بالکل مسخ کر چکا تھا، شریعت بالکل مٹ چکی تھی، جو کہے نہ قرآن ہے نہ وحی ہے، اور کون سی چیز بچ جاتی ہے؟ تو کیا ہے وہ مقصد شہادت امام حسین جس پر مولا امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے، کس لیے قربانی دی ہے؟ ہم مقصد بھول گئے۔ حقیقت ہے قرآن کے اگر پڑھو، اہل بیت کے موالیوں کی، شیعوں کی، ہمیشہ جنت میں رہنے والوں کی جو قرآن کے اندر صفتیں ہیں پڑھو، غور کرو تو وہ کون سے ہیں؟ سورہ انفال میں یہ ارشاد فرمایا، سن لو، مجھے زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے کہ میں کوشش کروں یہ صفتیں بیان کر سکوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ آؤ مولا علی کے ماننے والے، مولا امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، مولا امام زمان علیہ السلام کے سچے ہوبدار محب کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تو عزیزان اکرامی سن لو، سورہ انفال ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، آیت ولایت میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے یہ ولی ہیں۔ آیت تطہیر میں فرمایا انما یرید اللہ، یہ ہستیاں پاک ہیں۔ لیکن مومنین کے بارے میں، جو اہل بیت کے ماننے والے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا یہ صفتیں ہوں گی تو مومن ہے۔ اور وہ صفتیں کیا ہیں؟ انما ولیکم اللہ کلمہ حسب، انما یرید اللہ کلمہ حسب، انما المؤمنون، سوائے اس کے کہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، مگر کون ہوں گے؟ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سب سے پہلے سب سے زیادہ خوف خدا مومن موالی شیعہ کے دل میں جو خوف خدا ہوگا، سب سے زیادہ خوف خدا شیعہ کے دل میں ہوگا، رحم دل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انما، سوائے اس کے مولا علی کا غلام شیعہ موالی پہلی صفت یہ اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، اور جب اللہ کا نام لیا جائے نا وہ مومن کے سامنے، واجلت قلوبہم، مومن کا دل کانپتا ہے۔ کس کا؟ مومن کا۔ مومن لفظ انما المؤمنون، مومن کی جمع کیا ہے؟ مومن، سوائے اس کے مومنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن قرآن سے محبت کرتا ہے، مومن کے دل میں قرآن کا نور ہے، قرآن سے محبت ہے۔ یہ مومن کی دوسری صفت بیان کی جا رہی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فقط وہ محبت نہیں ہے، جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے مومن کا ایمان کم نہیں ہوتا، مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن سے محبت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھا ہوا ہے، دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن ناطق کا یہی جملہ ہے، ان یعلمہ القرآن، 3 حقوق
جو کیا ہیں اولاد کے ہیں ماں باپ پر، ان میں سے پہلا حق نہج البلاغہ میں قرآن ناطق کا جملہ ہے، نہج البلاغہ میں فرمایا ان یحسن اسمہ، سب سے پہلے بچے کا نام اچھا رکھو، ان یحسن ادبہ، سب سے پہلے بچے کو ادب سکھاؤ، فرمایا تیسری فرمائے ان یعلمہ القرآن، سب سے پہلے بچے کو قرآن کی تعلیم دو۔ بے شک نہ بولو حق بیان کر رہا ہوں، فرمایا تولیت وَإِذَا تولیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، اور جب مومن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے وہ مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری موالی شیعہ محب حسینی اہل بیت کے ماننے والے کی صفت یہ ہے، فرمایا توکل پر خدا کرتے ہیں، شاکر ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، ہر حالت میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، موالی محب شیعہ سچے مسلمان، رسول کا سچا امتی، مولا علی کا سچا محب کی علامت یہ ہے کہ فرمایا کہ نماز فضیلت وقت پہ ادا کرتے ہیں، نماز میں غفلت نہیں کرتے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا اس نے کفر کیا ہے۔ لا تنالوا شفاعتنا الا من استخف بصلاۃ، معصوم نے فرمایا اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر جان کر ترک کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے۔ تیسری فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے پاک مال سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کر کے جاتا ہے، مال سادات ادا کر کے جاتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کر کے جاتا ہے، جس کا مال چھینا ہے واپس ادا کر کے جاتا ہے، جس پر ظلم کیا ہے معافی مانگ کے جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے مال سے اس نے حج کیا اس کا حج قبول نہیں ہے، اگر زکوٰۃ کے مال سے اس نے زواری کی اس کی زواری قبول نہیں ہے۔ ایک کی رات ہمارا مال نہیں ہے، زکوٰۃ خمس مال سادات ہے، اگر ہم استعمال کریں گے ہمارے لیے غصبی ہوگا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو فرمایا پاکیزہ مال سے، حبیب خدا، ایک تو اللہ کے رسول ہیں، خود حبیب خدا کی حدیث ہے القاسب و حبیب اللہ، سب سے بہترین حبیب خدا اللہ کا حبیب وہ شخص ہے جو رزق حلال کمانے والا ہے۔ رزق حلال نہیں ہے کوئی چیز قبول نہیں، رزق حلال نہیں ہے اس حرام رزق سے ہم پاک ہستیوں کا ذکر نہیں، اس میں خرچ نہیں کر سکتے۔ حرام کا مال ذکر حسین پہ خرچ کریں گے، لوٹا ہوا مال ذکر حسین پہ خرچ کریں گے، رشوت کا مال ذکر حسین پہ خرچ کریں گے، نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا انما کلمہ حصر ہے ابتدا میں سوائے اس کے کہ یہ مومن ہے، پھر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی سچے مسلمان ہیں، لہم مغفرۃ، ان کی مغفرت ہے، ورزق کریم، ان کے لیے رزق کریم ہے۔ یہ ہے، یہ مقصد شہادت امام حسین یہ ہے۔ اور سنو پارہ نمبر 11 اللہ ارشاد فرما رہا ہے اور جنتی لوگ کون ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ جی کھیر والا قصیدہ تو بڑا پسند ہے، یہاں پہ کسی نے بولنا بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کھیر ہضم تو ایسے ہوگی، فرمایا کیسے؟ التائبون، اور سنو مولا علی کے جنتی لوگ جنت میں، یہی قرآن کا ظاہری میں ترجمہ آیات کا کوئی تفسیر نہیں۔ التائبون کون ہے؟ توبہ میں سستی جو نہ کرنے والے ہوں وہ مولا علی کے شیعہ۔ العابدون عبادت میں سستی نہ کرنے والے، جو 24 گھنٹوں میں 2102 سجدے مولا علی دربار خدا پہ ادا کر کے یہ کہتے ہیں یا الہی ما عبدتو کا حق کا عبادت ہے، اے علی مجھ علی سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں چھٹی ہے، نماز نہیں پڑھنی، زکوٰۃ نہیں دینی،
روزے نہیں رکھنے، مسجد میں جانا نہیں ہے۔ وہ مولا فرماتے ہیں مجھے جنت میں بیٹھنے کی نسبت وہ مسجد میں مجھے زیادہ سکون ملتا ہے۔ جب میں مسجد میں بیٹھتا ہوں تو میرا رب راضی ہوتا ہے، اگر میں جنت میں بیٹھوں تو میں خوش ہوں گا، اگر میں مسجد میں بیٹھوں گا تو میرا خدا خوش ہوگا۔ مسجد میں قسم اٹھا لی ہے، دور سے بھاگنا ہے۔ مولا علی کعبے میں آئے، مولا علی مسجد میں شہادت پائی۔ توجہ ہے عزیزان کرام، یہی عرض کر رہا ہوں، فرمایا التائبون العابدون عبادت گزار، الحامدون حمد خدا کرنے والے، العابدون الحامدون السائحون راہ خدا پہ سفر کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون اور سجدہ کرنے والے، العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر وہ امر بالمعروف کرنے والے، وہ نہی عن المنکر کرنے والے۔ امر بالمعروف، آپ کا چہرہ میری طرح رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے، توجہ سے سننا۔ اور قرآن ناطق نہج البلاغہ میں یہی ارشاد فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر سمندر ہے، ساری نیکیاں قطرہ ہیں، اس سے ایک بڑی عبادت بھی ہے، عبادت کا آخری درجہ بھی ہے، وہ یہ ہے ظالم فاسق فاجر بے دین اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا صلوات پڑھنا، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ حلال حرام کے اس پاک منبر سے، توحید پاک منبر سے، شان رسالت پاک منبر سے، امر بالمعروف پاک منبر سے۔ یہی فرمایا العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر۔ سمیٹ رہا ہوں عزیزان گرامی، فرمایا والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، وہ شریعت کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اے میرے حبیبی نے جنت کی بشارت دے دو۔ ایک اور قصیدہ سنا دیتا ہوں، پھر میں نتیجہ آپ کی خدمت میں مسائل کا میں چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ کو یہ چیزیں پسند ہیں ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ آؤ جنتی لوگ سنو، یہ صفتیں ہیں ہمارے اندر، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اور توبہ کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، اور شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے والے، میرے حبیبی نے جنت کی بشارت دے دو۔ پھر ارشاد فرمایا مولا کائنات، اور قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن ناطق سننا توجہ سے، قرآن ناطق، قرآن صامت نازل نہیں ہوا، قرآن ناطق نے یہ قصیدہ پڑھا، 8 آیاتوں کی تلاوت کی، قرآن نازل نہیں ہوا۔ جوف کعبہ میں آتے ہی قرآن ناطق نے سورہ مومنین کی یہ 8 آیاتوں کی تلاوت کی، قرآن صامت کی، قرآن ناطق نے جوف کعبہ میں جو تلاوت کی سن لو، سورہ نور پارہ نمبر 18 کی ابتدا ہے، اور قرآن ناطق جوف کعبہ میں یاسب الدین کل ایمان قسیم النار والجنہ تلاوت کر رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ کیا ہے مولا کہنا، ٹائم نہیں ہے، 1 گھنٹے کا یہ آیات تھی جس پہ میں 1 گھنٹہ گفتگو کرنے تھی، ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ فرمایا کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، کامیابی ہو گئی، کس کی، کن کی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز خضوع و خشوع ہے، ماشاءاللہ، خوف خدا، اپنے آپ کو حقیر جانتے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور فرمایا مومن وہ ہیں لغویات نہیں بکتے، ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہیں کرتے، سورہ حجرات میں فرمایا غلط القاب کے ساتھ نہیں پکارتے، اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی، جاسوسی،
تانے دینا ایسا ہرگز نہیں کرتے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے، اور مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کعبے کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یا کعبہ تیری بڑی عظمت ہے اور تیری بڑی شان ہے۔ مولا فرما رہے ہیں تجھ سے زیادہ اس مومن کی شان ہے جس کے دل میں محبت علی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ذرا اتنا بتاؤ، کعبے سے زیادہ ہے نا؟ ہم ایک دوسرے کا کتنا احترام کرتے ہیں؟ مومن کی توہین گناہ کبیرہ ہے۔ یہ مومن کی عزت، انما المؤمنون اخوہ، ہم سمجھتے ہیں مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے مومن بھائی بھائی ہیں، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، سن لو میری بات، لغویات سے بچتے ہیں۔ لغویات میں سے ایک گانا ہے۔ گانا رجس ہے یا نہیں ہے؟ بولو، سب کا پروگرام نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں جو نہیں بول رہے۔ گانا رجس ہے، شیطانی عمل ہے یا نہیں؟ معصوم فرماتے جہاں گانا گایا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، دعا وہاں قبول نہیں ہوتی، مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے۔ گانا کو بت پرستی کے ساتھ مثال دی گئی ہے قرآن میں۔ ذرا بتاؤ، گانا رجس ہے، گندگی ہے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قید خانے کے قریب گانا گانے والی عورت تھی، مولا نے فرمایا مجھے یہاں سے نکالو، سخت قید خانے میں بھیج دیا گیا، گانے والے کی آواز کو قبول نہ کیا۔ ذرا انصاف کے ساتھ بتاؤ، مجھے کوئی نہیں ہے، نہ میرے آپ مجھے رزق دیتے ہیں، نہ مجھے آپ کا کوئی خطرہ ہے۔ گانا رجس ہے، یہ ذکر گانے کا محتاج نہیں ہے۔ آل محمد کا ذکر رجس اہل بیت کے قریب نہیں جائے گا، اور رجس گناہ ہے۔ اگر رجس کو، گندگی کو پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ملاؤ گے تو ڈبل گناہ کبیرہ ہوگا۔ حق بول رہا ہوں، قرآن سے میں دلیل پیش کر سکتا ہوں، میں بڑے آیات پیش کر سکتا ہوں، ٹائم نہیں، اب توجہ سے سن لو، بس پیغام ہو گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن زکوٰۃ میں خیانت نہیں کرتے، ادا کرتے ہیں۔ فرمایا مومن غیرت مند ہوتے ہیں، مومن امانت میں خیانت نہیں کرتے، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ مومن اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو پڑھتے نہیں ہیں وہ حفاظت کیا کریں گے؟ یہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ سن آخری قصیدہ سن لو، پارہ نمبر 22 ہے، مسائل میں نے نہیں پڑھنا، آخری اجازت ہے، میں یہ آخری قصیدہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ قرآن سے میں نے پڑھنا ہے نا، تو یہاں پہ میری خواہش ہے جلدی سے، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اور بھی معزز مہمان موجود ہیں۔ اور پارہ نمبر 22 پہلا صفحہ، آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے۔ اور فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آپ کو نہیں پسند نہ ہو ترجمہ سن لو، مسلمان مرد عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، خضوع و خشوع کرنے والے مرد خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، اور فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، بغیرت مرد بغیرت عورتیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مقصد شہادت امام حسین ہے۔ ذرا بتاؤ قرآن کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا ہے قرآن؟ بند کر کے غلاف میں کاپو، اتنا غلاف دو دے کوئی کھول نہ سکے، یہی مقصد ہے، ہدایت کے لیے آیا۔ قرآن سے دور ہو گئی، یہ ایسا پاک منبر ہے، سن لو، میرا اور آپ کا گواہ اللہ کے فرشتے ہیں، خدا کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اور میں قسم اسے اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہاں ذرا انصاف کے ساتھ بتانا، ہمارے بزرگوں کو عقیدہ توحید کا پتہ نہیں ہے، کہاں سے ملے گا؟ نماز کو حقیر جان کر سن لو، جنگ احد میں پیغمبر اکرم کے نماز قضا نہیں ہے، زخمی ہے نا، جنگ صفین میں مولا علی کی نماز قضا نہیں ہے، ہر طرف فوجیں ہیں نا، تو آخری وقت جناب سلام زہرا سلام علیہ کا پہلو شکستہ ہے، بی بی کی نماز قضا نہیں،
آخری وقت اللہ کے نبی نے مولا امام حسین نے فرمایا اختی زینب فلا تنسینی فی نافلات اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز تہجد میں نہیں بلانا۔ بی بی کی نماز سن لو، خیمے جل چکے، بی بی کی جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بی بی کی نماز قضا نہیں ہے، بھائی کی مقتل گاہ پہ بی بی کی نماز قضا نہیں ہے، اونٹوں پر بی بی کی نماز قضا نہیں ہے۔ ذرا بتاؤ کہ سید سجاد نے جیسی نماز پڑھی کسی نے ایسی نماز نہیں پڑھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، اور سید سجاد کی نماز قضا نہیں۔ روز عاشور یہی حالت ہے، جناب امام حسین نے حکم دیا جناب سعید کو اور جناب زہیر کو آگے صفوں کے کھڑے ہو گئے، مولا نے روز عاشور فرادہ نماز نہیں پڑھی، جماعت کے نماز کے ساتھ ادا کی ہے۔ ادھر میرے امام نے نماز کا سلام پھیرا، ادھر جناب سعید کی چھاتی پہ 13 تیر پہ بست ہو گئے، اور آخری وقت جناب سعید نے یہی کہا مولا کیا نے میں اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے؟ امام نے فرمایا اے سعید تو نے میرے وعدے کو پورا کر دیا، قیامت کا دن ہوگا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے آگے ہوگا۔ مولا نے اتنا مشکل حالات میں نماز عشق ادا کر کے اپنے ماننے والوں کو درس دیا کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تیروں اور تلواروں کے سائے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔